بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ میں تیری رحمت کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے قہر و غضب سے، اور تیرے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتی ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی، اور بیان کرنے والوں کے بیان سے تیری تعریف اور ثنا بالاتر ہے۔ بار الہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر کہ ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 3 انبیاء کو بچپن ہی میں تاج نبوت عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اقرار ماں کی گود میں ہی کر دیا تھا۔ یہودیوں کو آپ علیہ السلام سے خطرہ محسوس ہوا، چونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو منسوخ کر دے گا، اور اپنی کتاب، اپنا دین، اپنی شریعت لائے گا۔ گو کہ دین تو ایک ہی اسلام تھا جو ہر نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا۔ غرض جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہودی آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کا دین پھیلانے میں؟ 12 یا 19 حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہودی جن کی فطرت میں نافرمانی اور ہر دھرمی بھری ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو جوش عداوت میں قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ایک شخص جس کا نام تتیانوس تھا، آپ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، آپ علیہ السلام کے مکان میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور اپنے ایمان والوں پر اتارا ہے، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ادھر تتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بدری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے یوں اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں واقعہ پذیر ہوا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ تتیانوس نے جو بڑے جوش و خروش سے خاموشی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے گیا تھا، اس کے ساتھی باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تتیانوس گھر سے باہر نہ آیا تو باقی لوگ جو باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے وہ بھی اندر چلے گئے۔ مکان میں گھس کر دیکھا کہ تتیانوس تو وہاں نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا۔ اللہ تو جو چاہتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے تتیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کیا اور قتل کروا دیا، سولی چڑھا دیا۔ ہر چند کہ تتیانوس چیختا چلاتا رہا کہ میں تتیانوس ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اس کے بعد جب غور کیا گیا تو اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا تھا، مگر باقی بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو تتیانوس کہاں گیا، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تف ہے ایسے نافرمانوں پر جو دریا میں راستہ بن جانے کے بعد بھی اپنے رب اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کو نہ پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہمارے جیسے ہیں، مگر وہ پھر بھی ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
لاکھوں درود و سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور تمام انبیاء، فرشتوں اور رسولوں پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔